السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ محترم ناظرین، اب اس چینل پر عربی کی اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ عربک گرامر کے بنیادی اور ضروری قواعد کو آسان الفاظ میں سکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ گرامر آپ کو نہ صرف عربی پڑھنے اور لکھنے میں مدد دیں گے بلکہ قرآن و حدیث کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد دیں گے۔ یہ گرامر آپ کو صحیح تلفظ، درست جملے بنانے اور عربی فہم میں مہارت دلائیں گے۔ ہر لفظ، ہر جملہ اور ہر حرکت کا صحیح مطلب جاننا اب بہت آسان ہوگا، چاہے آپ مبتدی ہوں یا تھوڑا سا جانتے ہوں۔ یہ اسباق ہر کسی کے لیے آسان اور دلچسپ ہوں گے۔ تو آئیے عربی گرامر دلچسپ اور سادہ انداز میں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اطلاع ہے کہ سبق کے متعلق جو چیز نہ سمجھ میں آئے وہ آپ واٹس ایپ گروپ یا کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ مرکب کی دو قسمیں تھیں، مرکب مفید جسے جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب ناقص یعنی ایسا مرکب جس سے بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے، یعنی سننے والے کو مزید تفصیل جاننے کی چاہت باقی رہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے، کتاب حامد، اس کا مطلب ہے حامد کی کتاب۔ اب جیسے ہی سامنے والے نے کہا کہ حامد کی کتاب، تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ حامد کی کتاب کو کیا ہوا، وہ جل گئی یا پھٹ گئی یا پرانی ہے یا نئی ہے، تو طرح طرح کے سوال ذہن میں پیدا ہو جائیں گے کیونکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب چونکہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے کتاب ایک ہے حامد، تو اس لیے اس کو مرکب کہیں گے، اور ناقص اس لیے کہیں گے کیونکہ اس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید بھی ہے، یعنی یہ اچھی طرح سے پوری طرح سے فائدہ یہ جملہ نہیں پہنچا رہا ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ دوسری مثال یہاں دی گئی ہے، بنتن صالحہ، نیک لڑکی۔ تو اب جیسے ہی کسی نے کہا نیک لڑکی، تو اس کا مطلب پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا کہ نیک لڑکی بیٹھی ہے، کھڑی ہے، ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، کیا ہوا اسے، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مرکب ناقص۔ اب آگے ہم مرکب ناقص کی اقسام پڑھتے ہیں۔ مرکب ناقص کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے مرکب اضافی یعنی پوزیسو فریز، نمبر دو ہے مرکب بنائی، اور نمبر تین ہے مرکب منع صرف۔ اب یہ تین قسمیں بنیادی طور پر مرکب ناقص کی ہوتی ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ اب ہم آتے ہیں ان کی ہر ایک کی تعریف اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی یہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف اس طرح کی جاتی ہے کہ پہلا اسم اپنے بعد والے اسم سے تعلق یا ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ اچھی طرح سے یہ تعریف سمجھ لینا، کیونکہ مرکب اضافی اور مرکب بنائی اور مرکب منع صرف میں بس تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اچھی طرح ان کو سمجھ لینا۔ مرکب اضافی یہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دو لفظوں کو یا دو اسموں کو ملا کر ایک کلمہ بنایا جاتا ہے، جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف اس طرح کی جاتی ہے کہ پہلا اسم اپنے بعد والے اسم سے تعلق یا ملکیت ظاہر کرتا ہے، یعنی ایسا مرکب جو ایک چیز کی ملکیت یا تعلق دوسرے سے ظاہر کرے، تو اس مرکب کو ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ اس میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب آئیے اس کی ہم مثال سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، بیت اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ تو دیکھو جب ہم نے بیت کی نسبت اللہ کی طرف کی تو اب اس سے ایک تعلق سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بیت کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی اللہ کا گھر مطلب کیا ہے، اس بیت کا تعلق اللہ سے ہے، تو اس سے ایک تعلق سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بیت ایک الگ اسم ہے، اللہ ایک الگ اسم ہے، دونوں اسموں کو ملا کر یہ دو اسموں کا مجموعہ بن گیا۔ اب اس مجموعے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، بیت کا تعلق اللہ سے، تو یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس سے جب یہ سمجھ میں آیا ایک تعلق، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مرکب اضافی کہیں گے، مرکب اضافی کہیں گے۔ اب اس میں جو بیت لفظ ہے اس کو کیا ہے، مضاف کہیں گے، اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے، کتاب الطالب، طالب علم کی کتاب، یعنی دا اسٹوڈنٹس بک۔ اب اسٹوڈنٹ کی کتاب، تو جب ہم نے کہا کتاب الطالب، طالب علم کی کتاب، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کتاب کیا ہے، طالب علم کی ہے۔ تو جب ہم نے کتاب کی نسبت طالب کی طرف کی تو اس سے ملکیت ثابت ہو رہی، یعنی یہ کتاب کس کی ہے، طالب علم کی ہے، اس کا مالک کون ہے، طالب علم ہے، یعنی اسٹوڈنٹ
اس کا مالک ہے۔ تو دیکھو کتاب کی ایک الگ اسم ہے، طالب ایک الگ اسم ہے، دونوں کو ملایا اس طریقے سے نسبت کی کہ اس سے ملکیت پتہ چل رہی ہے، تو اس کو ہم مرکب اضافی کہیں گے۔ اس میں کتاب مضاف ہے اور الطالب مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مرکب بنائی۔ مرکب بنائی دو ایسے اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو آپس میں بغیر نسبت کے جوڑ کر ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مرکب بنائی میں دو لفظوں کو ملا کر ایک نیا لفظ بنا دیتے ہیں۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے مرکب اضافی کے بارے میں کہ مرکب اضافی ایسے دو اسموں کے مجموعے کا نام ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، اس طرح سے نسبت کی جاتی ہے کہ اس سے تعلق یا ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا؟ مرکب بنائی دو ایسے اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو آپس میں بغیر نسبت کے جوڑ کر ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ دو اسم الگ الگ ہوتے ہیں، دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور ان کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ الگ الگ جب تک تھے تب تک تو الگ الگ ان کے معنی تھے، لیکن جب مل کر ایک بن گئے ہیں تو اب ایک ہی معنی میں استعمال ہوں گے۔ جیسے آئیے اس کو اچھی طرح سے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے احد عشرہ۔ احد عشرہ کا مطلب کیا ہے؟ 11، 11۔ اب دیکھو یہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرون تھا، احد و عشرون۔ احدن ایک الگ اسم ہے، عشرون ایک الگ اسم ہے۔ احدن کا معنی ہوتا ہے ایک، عشرون کا معنی ہوتا ہے 10۔ تو جب تک یہ الگ الگ تھے تو ان کے معنی بھی الگ تھے اور یہ الگ الگ اسم تھے، لیکن ان کو جب ملا کر ایک کر دیا گیا، یعنی احد عشرہ کر دیا گیا، واو کو بیچ سے ہٹا دیا، حذف کر دیا اور دونوں کو کیا ہے؟ ملا دیا، احد عشرہ کر دیا، تو اب اس کا ایک ہی مطلب ہو گیا 11۔ احد عشرہ کا ایک ہی معنی ہو گیا 11۔ تو یہاں پہ بغیر نسبت کے دو اسموں کو ملا کر ایک معنی میں کر لیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی یہ احد عشرہ سے لے کے 19 تک جو بھی عربی میں گنتیاں ہیں، جیسے احد عشرہ، اثنت عشرہ، ثلاثت عشرہ، اربعۃ عشرہ، یہ سب جو بھی گنتیاں ہیں یہ سب قسم مرکب بنائی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور مثال دی گئی ہے تسعۃ عشرہ، یعنی 19، 19۔ اب جو کہ اصل میں تسعۃ و عشرون تھا، تو تسعہ کے معنی 9، عشرون معنی 10، جب تک یہ الگ الگ تھے، لیکن جب ان کو کیا ہے؟ واو کو حذف کر کے ایک بنا دیا گیا، تسعۃ عشرہ ایک اسم بنا دیا گیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کا معنی ہو گیا 19۔ تو دیکھو ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے اگر الگ الگ کر دیں گے، تسعہ کو الگ کریں گے، عشرہ کو الگ، تو اس کے تسعہ کے معنی ہوں گے 9، عشرہ کا مطلب ہوگا 10، لیکن جب دونوں کو ملا کر ایک کر دیا تو اب اس کا مطلب ہوگا 19۔ تو 30 و عشرون کو ملا کر ایک مرکب بنا دیا گیا، اس کو مرکب بنائی کہیں گے۔ تو 11 سے لے کر 19 تک جتنی بھی گنتیاں ہیں ان کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اب ان کے اعراب کیا ہوں گے وہ اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق میں بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم مرکب منع صرف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا مرکب ہے جس میں بغیر نسبت کے دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو۔ بغیر نسبت کے دو کلموں کو یا دو اسموں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور دوسرے کلمے کے ساتھ کوئی حرف نہ ہو، اور ان دونوں کلموں میں سے کوئی کلمہ حرف نہ ہو۔ یعنی پیچھے کیا تھا؟ پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے اس میں مرکب بنائی کی تعریف میں، مرکب بنائی کہتے ہیں دو ایسے اسموں کو جن کو آپس میں بغیر نسبت کے جوڑ کر ایک نیا لفظ بنا دیا گیا ہو جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہو، لیکن یہاں پہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، دوسرا اسم ہوتا ہے، وہ کسی حرف کو شامل ہوتا ہے، مطلب یہ اس میں حرف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا احد عشرہ، تو یہاں پہ واو دیکھو یہ ایک حرف آ رہا ہے، تو احد و عشرون، تو عشرون یہ واو کے ساتھ آ رہا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک حرف کے ساتھ آ رہا تھا۔ لیکن مرکب منع صرف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دو اسم الگ الگ تھے، ان کے درمیان کوئی حرف نہیں تھا، ان کو آپس میں کیا ہے؟ جوڑ دیا گیا، ان کو آپس میں ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، یعنی دو الگ الگ لفظوں کو ملا کر ایک الگ نیا لفظ بنا دینا، اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ آئیے اس کو اچھی طرح مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے بعل بکو۔ بعل بکو یہ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو کہ دو ناموں سے ملا کر ایک نام بنا دیا گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ بعلن یہ بت کا نام ہے، یہ الگ تھا، بکن یہ الگ تھا، اس شہر کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کا نام تھا۔ تو بعلن الگ ہے اسم، بکن الگ ہے، یہاں کوئی اسم کسی حرف کو شامل نہیں ہے۔ دونوں کو اٹھا کر دونوں اسموں کو ملا کر جب وہ شہر وجود میں آ گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا بعل بک۔ بعل بک تو دونوں اسموں کو ملا کر ایک نام رکھ دیا گیا، یعنی ایک اسم بنا دیا گیا، تو اس کو کہیں گے مرکب منع صرف۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور ہے حضرموت۔ حضرموت یا حضرموت
یہ یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جو کہ دو ناموں کو ملا کر ایک نام بنا دیا گیا ہے۔ حضرہ یہ الگ تھا، یہ فعل ماضی ہے، حضرہ یہ فعل ماضی ہے، اور موت یہ اسم ہے۔ فعل کو اٹھایا اور اسم کو اٹھایا، دونوں کو ملا دیا، حضرہ موت ہو گیا، اور علاقے کا نام رکھ دیا گیا حضرہ موت۔ تو دونوں کو ملا کر یعنی ایک فعل اور ایک اسم کو ملا کر ایک نام رکھ دیا گیا حضرہ موت۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مرکب من صرف ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں دونوں اسم ہیں، یہاں پہ بھی دو اسم ہیں، لیکن دونوں کو ایک بنا دیا گیا۔ ان میں سے کوئی جز حرف نہیں ہے، تو حرف نہ ہو یا تو اسم فعل ہو یا دونوں اسم ہو، اور ان کو کیا ہے کسی یعنی ایک چیز کا نام بنا دیا گیا ہو، تو اسے مرکب من صرف کہتے ہیں۔ اب اگلے سبق میں ہم ان تینوں کے اعراب پڑھیں گے، یعنی آخری حرف پہ زبر آئے گا یا پیش آئے گا یا زیر آئے گا، کہاں پہ کیا آئے گا، وہ سب ہم جانیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔